ٹھیک ہے سر، بیرسٹر علی ظفر کا آپ نے حوالہ دیا، انہی سے متعلق سوال ہے جاوید صاحب آپ کی طرف لانا ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ پنجاب کے انتخابات کا جو کیس تھا آج اس پر سماعت ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہ آپ ایک بار پھر مذاکرات کریں، جس پر بیرسٹر علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ بات تو مذاکرات سے بہت آگے نکل گئی، وہ بات تو ختم ہو گئی، اب تو بات آئین کی عملداری کا تھا، تو یہ تو ایک اور سچویشن خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سچویشن تو خراب ہو چکی ہے، جس آئین کے ہم چیمپئن بنے ہوئے تھے وہ تو چیمپئن شپ لٹ پٹ گئی ہے، اور وہ آئین بھی لٹ پٹ گیا ہے۔ جس ملک میں سپریم کورٹ کا حال یہ ہو جائے کہ اس کے حکم کو اسے تماشا بنایا جائے، کانسپریسی تھیوری بنا دی جائے اور اس کو انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ بنا دیا جائے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، پھر تو آئین تو ختم ہو گیا، سپریم کورٹ بھی ختم ہوگی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن اس میں دیکھنے کی چیز کیا ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ افتخار صاحب نے جو گفتگو کی وہ بڑی پرفیکٹ گفتگو ہے آج کے حالات کے مطابق۔ اس میں مجرم قصوروار سب ہیں، کوئی کسی ایک کو آپ مبرہ نہیں کر سکتے کہ اس کا قصور نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو جو چاہیے تھا، اگر سپریم کورٹ اکٹھی ہوتی اور مل کر کوئی فیصلہ کرتی تو وہ بھی بہت اچھا ہونا تھا، پاکستان کے لیے بہتر ہونا تھا۔ اگر پی ڈی ایم کی حکومت جو ہر فرنٹ پہ ناکام ہو چکی ہے، 12 مہینے میں اس نے جو پاکستان کے آئین کا، قانون کا، جمہوریت کا، معیشت کا، سیاست کا جو بیڑا غرق کیا ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اور عمران خان نے بھی رئیس کثر الحمدللہ 9 تاریخ کو ان پہ بے شک الزام ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پوری کر دی، اور ضد انا کی سیاست نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ مجھے آج پاکستان ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے، جمہوریت ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آئین ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ہے سب سے بڑی بدقسمتی۔ اس وقت ضرورت ہے، جس کی طرف افتخار صاحب نے اشارہ کیا، گرینڈ ریکنسلیشن ڈائلاگ کی۔ اس وقت جتنی ضرورت ہے، میرے خیال ریسنٹ ہسٹری میں اتنی اس سے زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اداروں کو جس طرح پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اور جس طرح انوالو کیا گیا، جس طرح ٹارگٹ کی گیا، اور جس طرح شر پسندوں نے پاکستان کے امیج کو انٹرنیشنلی تباہ کرنے کی کوشش کی، اس وقت سچویشن ہے کہ پورے پاکستان کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی رنجشوں کو ختم کرنا پڑے گا، ہمیں پچھلی اپنی غلطیوں کو ایک دوسرے کو معاف کر کے 2 قدم آگے جانا پڑے گا، تاکہ ملک، قوم، معیشت کے لیے ہم پاکستان کو ایک مضبوطی کے طور پہ آگے لے جا سکیں۔ ایک جی منی سے آپ مجھے ایک چیز بتائیں، منی سے آپ بھی، کہ نواز شریف پہ آپ نے کہا جی اربوں خربوں تربوں لے گئے، ٹھیک ہے، تو ڈسکوالیفائی کام بھی کرنا تھا۔ سر بات یہی ہے کہ جنہوں نے اوتھ لیا ہے اس کا احترام کرنا ہوگا۔ جاوید صاحب آپ سے کہنا چاہوں گی کہ پی ڈی ایم کے جو صدر ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہتھوڑا گردی کو تسلیم نہیں کرتے، اور کہتے ہیں انجینئرڈ فیصلے قبول نہیں کریں گے۔ اس عمارت میں یعنی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ فیصلے نہیں کر سکتے۔ مریم نواز نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں، اور جو آپ نے عوام کی محنت کے پیسے سے مراعات حاصل کی ہیں وہ آپ واپس دے کے جائیں، کیونکہ آپ ایماندار نہیں عمراندار ہو گئے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اب ایمانداری اور بے ایمانی کے فیصلے مریم نواز شریف کریں گی، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا اور پاکستان کے انصاف کرنے والے اداروں کے مستقبل کا۔ یہ تو حالت ہے ہماری۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ ادارے ہیں جن کے فیصلے صحیح یا غلط، ان پہ تنقیدیں بھی بہت ہوئی ہیں، لیکن ان کو فیصلوں کو مانا گیا۔ چاہے میاں نواز شریف کی 1993 کی اسمبلی ہے، اس کو بحال کرنا ہو، چاہے اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہو، چاہے میاں نواز شریف کو غلط یا صحیح اقامے کے اوپر ڈسکوالیفائی کرنا ہو، چاہے عمران خان کو پرائم منسٹرشپ سے اتارا گیا ہو رات کے 12 بجے، لیکن سب نے تنقید ضرور کی ہوگی مگر فیصلوں کو مانا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ کا یہ تاریخ ترین دن ہے کہ جہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آئین کے مطابق ہے، جس کی ابھی ہم نے اتنی گفتگو کی، آئین ہمیں تو آئین کی بات آج ہمیں وہ آئین بھی نظر نہیں آ رہا، تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس فیصلے کو ماننے سے ہم انکاری ہیں۔ اور اس سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل میں جو اس کے اثرات ہوں گے، ہم اس سے مبرہ ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کل کو تو کوئی بھی کھڑا ہو کے کسی بھی عدالت کے فیصلے کو کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا جی یہ آئین کے منافی فیصلہ ہے، وہ تو آپ کی اپنی خواہشات پہ چلے گا نا۔ پھر آئین نہ ہو گیا، آپ کی خواہشات ہو گئی۔ کل کو کسی کے پاس اسمبلی کے فلور کے اوپر تقریریں کر کے کوئی بھی سمپل ایک ریزولوشن پاس کر کے آپ کسی بھی ادارے کو ملائن کر سکتے۔ پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو ریڈ زون میں موجود تھیں، لیکن بلاول بھٹو
جو ہیں وہ رائٹ فورم پہ موجود تھے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اسی طرح کی باتیں کی اور انداز یہ تھا کہ عدالتی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور قومی اسمبلی سے یہ تحریک بھی منظور ہو گئی ہے. جاوید صاحب دیکھو، بنیادی طور پہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی عقل مندی والا فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کی جو شر پسندی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اپنی ہی حکومت کے ہوتے ہوئے اپنی ہی حکومت کے خلاف جو نکلے ہوئے تھے تو اس کا حصہ نہیں بنے. یہ انہوں نے اچھا مستقبل کی سیاست کی بات سوچ کے کیا ہے نا بنیادی طور پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جتھا چلا ہے اللہ کے فضل سے آپ دیکھ لیں کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی 144 کی، ان کو تو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا، پانی پلایا گیا اور ان سے ریکویسٹ بھی کی گئی جناب آپ کھانے میں کیا کھانا کھائیں گے، اور پھر پیسے بھی تقسیم کیے گئے. اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے جو تھے جب جلسہ جلوس ہوتا تھا تو اس وقت 144 بھی لگتی تھی اور بلٹس بھی فائر ہوتی تھی، چھاپے بھی پڑتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. تو بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی روایات کو جنم نہیں دے رہا. چاہے وہ اسمبلی کے فلور پہ گفتگو ہو رہی ہے، چاہے وہ باہر ہو رہی ہے. اسمبلی کے فلور پہ جو گفتگو ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف، ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ادارہ صرف پاکستان آرمی نہیں ہے، باقی بھی ادارے ہیں. ہمیں اتنی ہی عزت باقی اداروں کی بھی کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی پسند کے فیصلے چاہیے اور اپنی پسند کے ججز چاہیے اور اپنی پسند کے ججز کو ہم خوش آمدید کہیں اور باقی ججز کو ہم لتاڑ کے رکھ دیں، چاہے وہ اسمبلی کا فلور ہو چاہے وہ شارع دستور ہو. یہ ہے بدقسمتی، یہ رویہ ہے. اس رویے سے سب کو نکلنا پڑے گا. اس رویے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے، آپ کو گرینڈ ڈائلاگ کی طرف جانا پڑے گا معاملات کو سدھارنے کے لیے. اور چاہے وہ اسمبلی کے فلور پہ آپ کر لیں، چاہے آپ باہر بیٹھ کے کریں، اسی میں پاکستان کی سروائیول ہے.